میں پہلے بھی جب کراچی آئی تھی اب سے 5 سال پہلے، بلکہ 6 سال ہو گئے ہیں، تو میں یہاں پہ آئی تھی مزار قائد پہ، اور اس وقت نئی شہرہ کٹی تھی۔ 5 اگست ہوا تھا 2019 کو، جو یوم استحصال ہم لوگ مناتے ہیں۔ اب 6 سال ہو گئے ہیں، تو اس وقت بھی میں اندر سے بہت زیادہ ہی پریشان تھی، اور ساری کشمیری قوم کے اندر جو ظلم و جبر جو ہندوستان کی سرکار کی طرف سے ہوا، اور اس دن 5 اگست کو ایک جینوسائیڈ کے لیے ایک ڈیتھ وارنٹ کشمیری قوم کے اوپر ایشو کیا گیا مودی سرکار کی طرف سے، تب سے لے کر اب تک جو ظلم کی داستانیں چل رہی ہیں، تو میری آج یہاں پہ ایک دفعہ پھر میرا یہاں پر آنا بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ ایک تو آج 5 اگست ہے جو بلیکسٹ ڈے ہے کشمیر کی تحریک آزادی کے اندر، مگر اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح نے کشمیر کو اپنی شہرہ کہا تھا، جگلر وین، اور آج پورے پاکستانی قوم نے بھی دیکھا ہے کہ جب مارکہ حق ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی، مگر اس سے پہلے جو پہلگام کے اندر ہندوستان نے خود ہی ایک دہشت گردی کی اور معصوم لوگوں کو مارا، اور اس کا سارا ملبہ کشمیر کی تحریک آزادی کے اوپر ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر بھی اس کا الزام لگایا، نہ کوئی پروف تھا، اور جنگ چھیڑ دی اور واٹر ٹیررزم شروع کر دیا۔ تب اسٹوڈنٹس، عوام، یوتھ، سول سوسائٹی پاکستان کی ہر جگہ سے آواز اٹھنے لگی کہ واقعی قائد اعظم نے جو کہا تھا جگلر وین ہے۔ جگلر وین اس لیے کہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے کیونکہ وہاں سے جو پانی آتا ہے کشمیر کی تحریک آزادی کی وجہ سے، ان کی خون کی وجہ سے، ان کی شہادتوں کی وجہ سے، کسی انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے نہیں آتا۔ اور میرا یہاں پہ جب بھی میں آتی ہوں تو مجھے کیونکہ ایک روحانی جرنی ہے ہم سب کی تحریک آزادی کے ساتھ، کیونکہ لاکھوں شہداء کی قربانیوں کی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں کے اوپر، اور اس وقت 5 اگست کے بعد ہماری ساری کی ساری جو قیادت ہے وہ جیلوں کے اندر بند ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو زہر دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ یاسین صاحب کو پھانسی گھاٹ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جب وہ بھی یہاں پر آئے تھے، وہ فوٹیج بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، جس طرح وہ یہاں آ کے انہوں نے نفل بھی پڑھے تھے، شکرانہ بھی کیا تھا کہ وہ یہاں پر آئے، کیونکہ ایک فریڈم فائٹر کے لیے، ایک حریت رہنما کے لیے، یا حریت کی تحریک کے ساتھ جڑنا سب سے عظیم ترین سٹرگل ہے۔ قوم کی آئیڈینٹی یا اس کی آزادی، اس نیشن کو سوورینٹی دینا، تو اس سے زیادہ خوبصورت جگہ کوئی دنیا میں نہیں ہے جو یہ مزار قائد ہے، جو طاقت جو میری روح کو، میرے جسم کو، میرے دماغ کو ملتی ہے، اور ہمارے مشن کو تقویت ملتی ہے یہاں پہ آ کے، کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے قربان کی۔ انہوں نے اپنا ہر ایک لمحہ جو تھا وہ پاکستان کی آزادی کے لیے، اس کی سوورینٹی کے لیے، اور جس وقت آج ہم قدم رکھ رہے ہیں یہاں پہ، ہم کشمیریوں کو پتہ ہے، جو مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو پتہ ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ آپ سب کو بھی میں آج یہی کہوں گی، میرے بھائی بہنوں، بزرگوں، جتنے بھی ہیں، کہ جو اس وقت لہر چل پڑی ہے پوری دنیا کے اندر مودی کی اور RSS کی، اور جو دہشت گردی وہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی، جس طرح را کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہے کشمیریوں کی پاکستان آزاد کشمیر میں، لائن آف کنٹرول پہ، ورکنگ باؤنڈریز پہ، اور ابھی حال ہی میں جو یہ جنگ چھیڑی ہندوستان نے، تو اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ انہوں نے سویلین علاقوں کو پورے ملک کے اندر، اور ایک تو ان کی آرمی بھی جو ہے، ان کی فورسز بھی ہیں، ویل اکوپڈ ہوں گی، مگر وہ اس طرح ٹرینڈ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے ہوائی فائرنگ ہر جگہ کی، یہاں تک کہ انہوں نے ڈفرینٹ افغانستان تک ان کی ہوائی فائرنگ چلی گئی، مگر اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جس گھنونی سازش کے تحت جو ایک دہشت گردی کے فالس فلیگ آپریشن ایک کے بعد ایک جو ان کا ٹریڈیشن بن گیا ہے، اڑی اٹیک، پٹھان کوٹ، پلوامہ سے لے کر ممبئی بلاسٹ، کوئی بھی آپ نیم اٹھا لیں، نہ کوئی پروف، نہ کوئی ایویڈنس، اور جھٹ جنگ کی طرف اور جھٹ فیٹف کے دروازے کھٹکھٹانے لگ جاتے ہیں۔ مگر آج دنیا ان کے دروازے کھٹکھٹانا چاہ رہی ہے کہ لاؤ، کوئی پروف ہے تمہارے پاس، کوئی ایویڈنس ہے۔ تو اس وقت پاکستانی قوم کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ جتنا بھی کوشش ہندوستان کر لے کہ مقبوضہ کشمیر یا کشمیر کی آزادی کو دبانے کے لیے ایک چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ مقبوضہ کشمیر میں ہو، تو پوری دنیا کا جو امن جو ہے وہ پورے خطے کا امن تباہ ہو سکتا ہے۔
ہم اگر اکانومی کی بات کرتے ہیں، ہم ریجنل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، سی پیک کی بات کرتے ہیں، امریکن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، ایون ود ان انڈیا اگر ہم دیکھیں تو مجھے تو وہاں کی عوام پہ بھی ترس آتا ہے۔ اگر ہمارے پاس قائد اعظم محمد علی جناح جیسے رول ماڈلز ہیں، حریت کی قیادت جیسے، ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو خود ان کے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد جب انڈیا اور پاکستان بنے اور انفنشڈ ایجنڈا پارٹیشن کا جو کشمیر کا جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا تاکہ تڑپایا جائے وہاں کے مسلمانوں کو اور اس خطے میں کبھی امن آئے، تو آج وہی مودی، وہی RSS جس نے خود گاندھی کا قتل کیا تھا، جو انوالو تھے اس کے اندر، وہ اس وقت پورے ہندوستان کی جو ہے کور کھود رہا ہے اور پورے خطے کے اندر تباہی لا رہا ہے، بلکہ پوری دنیا میں۔ ابھی کل کی خبر ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر 9 سے زائد پائلٹس جو ہیں جو سپائی کر رہے تھے انڈیا کے لیے، ان کے را کے لیے، ان کو جو ہے سزائے موت ہونے والی ہے۔ اس طرح قطر کے اندر آپ دیکھ لیں، UAE کے اندر ان کے سپائز پکڑے جاتے ہیں، آسٹریلیا کے اندر، کینیڈا کے اندر ان کا ٹیرر نیٹ ورک امریکہ میں پھیلتا جا رہا ہے، یورپ کے اندر، UK کے اندر۔ پاکستان تو کب سے جو ہے دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ تو اس وقت دنیا کو ریئلائز کرنا پڑے گا اس 5 اگست پہ، کیونکہ اس وقت ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی، ہماری آرم فورسز نے، ہماری اسٹیٹ نے، ہماری پورے ملک نے، ہمارے میڈیا نے جس طرح کشمیر پہ جو یہ جنگ لڑی اور جس طرح اس کے اندر مارکہ حق کو فتح ملی، اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم لوگوں کو جو سیز فائر ہوا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل ورلڈ مجبور ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل مدعا ہے وہ کشمیر کا ہے۔ تو یہاں پہ آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کو پیغام دیا جائے کہ جو اسپرٹ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، جو سول ہے ان کی اسٹرگل کا، اور جو شہرک جو اس وقت کٹی ہوئی ہے، میں پاکستانی عوام سے، کشمیریوں سے، جتنے بھی دنیا بھر میں ہمارے اوورسیز ہیں، ڈائسپورا ہے، اور دنیا بھر میں وہ لوگ جو آزادی کی بات کرتے ہیں، اور میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ مودی کو بہت شوق ہے کہ وہ ہر آزادی پسند کو دہشت گرد قرار دے، ہندوستان کی سرکار کو۔ اگر یہی بات ہے تو پھر مہاتما گاندھی کو بھی کہیں، نہرو کو بھی کہیں، اگر ہر فریڈم فائٹر دنیا بھر کے اندر جو ہے جس کی وجہ سے قوموں کو شناخت ملتی ہے، تو پھر اسٹیچو آف لبرٹی کے سامنے بھی یہ دانت نکال کے جو یہ مودی کھڑا ہوتا ہے اور وہاں جا کے بڑے بڑے سرمنز دیتا ہے گاندھی کے اسٹیچوز کے سامنے۔ تو ابھی جو ایسٹ انڈیا، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ تو غلاموں کے غلام ہیں جو اس وقت ان کی سرکار ہے۔ نہ صرف یہ کشمیریوں کے لیے نسل کشی کریں، بلکہ جو کچھ یہ کشمیر میں کریں، 10 لاکھ سے زائد ہندوستان کی دہشت گرد آرمی ہے، ڈراکونین لاز ہیں، وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں نہتے کشمیریوں کو جیلوں کے اندر قتل کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، جعلی مقدموں کے اندر جو ہے ان کو پھنسایا جا رہا ہے، سرچ آپریشنز کیے جا رہے ہیں، گھروں سے نکال کے ان کو باہر پھینکا جا رہا ہے۔ 50 لاکھ سے زائد جو ہے اس وقت جو کشمیری ہیں، انڈینز ہیں، ان کو وہاں کے ڈومسائلز ایشو کیے جا رہے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے۔ آزاد کشمیر کا جو ڈیموگرافکس ہے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، یہاں کوئی پاکستانی جو ہے اس کے پاس ووٹر رائٹ نہیں ہے، نہ ڈومسائل، نہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، یہ انڈر یونائٹڈ نیشنز فال کرتا ہے۔ تو جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں ملے گا، کشمیریوں کو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق نہیں ملے گا، یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ میں گلوبل پاور سے بھی آج کے دن اپیل کرتی ہوں کہ ہم تھینکفل ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہ انہوں نے سیز فائر کا ایک بہت وائٹل رول پلے کیا، اور اس کے اندر انسٹرومنٹل رول ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا بھی تھا، اور انہوں نے جو رول پلے کیا ایران اسرائیل سیز فائر کے اندر۔ مگر یہ سیز فائرز تب تک انٹیکٹ رہیں گے، تب تک ان کا میننگ رہے گا اگر جو اصل مسئلے ہیں وہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنیں، آپ سب کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ پاز بٹن جو اس وقت چل رہا ہے، کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی ہندوستان دہشت گردی کر سکتا ہے۔ جعفر ایکسپریس سے لے کر ہر جگہ پہ جہاں کہیں پاکستان میں آزاد کشمیر میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ہندوستان کے ہاتھ ہیں، چاہے وہ BLA کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں ہو۔ تو ہم لوگوں کو اس وقت ساری ایز ون قوم یونائٹڈ ہو کے، چاہے جو بھی ہمارے پولیٹیکل انٹرنل ویوز ہیں، میں سب کو رسپیکٹ کرتی ہوں، مگر آج کے دن ہم سب کو ایک قوم ہو کے، جس طرح آپ سب کھڑے ہیں پورے ملک کے اندر، پوری دنیا میں آپ لوگ کھڑے ہوئے، ایک آواز ہو کے دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ نسل کشی بند کی جائے، اور جب تک کہ اصل مسئلہ جو مدعا ہے کشمیر کا مسئلہ
حل نہیں ہوگا خطے میں امن امپاسبل ہے, اکنامک پروگرس امپاسبل ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ RSS کی دہشت گردی را کی پھیلتی جا رہی ہے اور ہمارا اپنا گھر اس کا ڈائریکٹ شکار ہوا ہے. ریسنٹلی میری والدہ کی شہادت ہوئی پاکستان میں, ان کو بھی زہر دیا گیا. RSS اور را کے نیٹ ورکس اتنے تیزی سے اس ملک کے اندر بھی پھیلتے جا رہے ہیں اور دنیا بھر میں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو انٹیلیجنس کی جو ساری کی ساری قربانیاں ہیں, ہماری آرمی کی قربانیاں, ہماری عوام کی بھی قربانیاں ہیں, جنہوں نے ان پراکسی وارز کے اندر جو ہے حق اور سچ کا ساتھ دیا. اس مارکہ حق کے اندر بھی آپ لوگوں نے کوئی ایسی نیگیٹو رپورٹنگ نہیں کی, فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی. اور مجھے ترس آتا ہے ہندوستان کی عوام پہ اس وقت کہ وہ سارے کے سارے اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں. وہاں کی اکانومی تباہ کر دی ہے مودی نے, بھوکے مر رہے ہیں, نہ ان کے پاس نوکریاں ہیں, اور ان کو لارے دے کے جھوٹے نعروں پہ, ہندوتوا کے نعروں پہ, مذہب کا کارڈ لگا کے وہاں پہ اینٹی مائنورٹی بلز پاس کیے جا رہے ہیں. کون سے قوانین جو ہیں, لاو جہاد جو ہے, یونیفارم سول کوڈ, اینٹی مائنورٹی بلز, مسلمانوں کو ٹارگٹ, کرسچنوں کو ٹارگٹ, سکھوں کو ٹارگٹ, دلتوں کو ٹارگٹ, اور جو ماڈریٹ ہندو ہیں ان کو بھی ہندوتوا کی طرف کہتے ہیں آؤ گے, اگر نہیں آؤ گے تم لوگوں کو بھی ہم لوگ جیلوں میں بند کر دیں گے تمہاری آواز. تو چاہے جتنی بھی سول سوسائٹی ہو انڈیا کی, اس وقت میں جو فیوچر انڈیا کا دیکھ رہی ہوں وہ بدترین فیوچر ہے. اور ان سب کو یہ پہلے بھی ہم کہتے تھے, ہماری حریت کی قیادت بھی کہتی تھی کہ ہندوستان کی عوام اگر کشمیریوں کے لیے نہیں نکلے گی تو ایک دن ان کا حال ہم سے بھی بدتر ہوگا.